الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام شرکائے پروگرام کو اس دینی پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعامات مقرر کیے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان انعامات سے نوازے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے. آج کا ہمارا درس الفقہ الاسلامی سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز. اسی کتاب کی ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور فقہی احکام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم گزشتہ درس میں نماز کے ارکان کا تذکرہ کر رہے تھے کہ نماز کے ارکان کتنے ہیں، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ رکن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کسی چیز کا جس کا حکم دیا گیا ہو وجود ناممکن ہو. اور نماز کے جو ارکان ہیں صاحب کتاب نے جو بیان کیے ہیں، انہوں نے 14 ارکان بیان کیے ہیں نماز کے. بعض علماء نے کچھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ اور کچھ نے کم و بیش بیان کیے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے جو صاحب کتاب نے اس کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے. تو ہم نے نماز کے ارکان میں سے 8واں رکن جو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے السجود، گزشتہ درس میں اس کے بارے میں ہم نے گزارشات پیش کی تھی. اس سے پہلے رکوع اور باقی جو ارکان انہوں نے ذکر کیے کہ مثال کے طور پہ سب سے پہلا رکن جو نماز کا ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. اس کے بعد قیام کرنا ان لوگوں کے لیے جو قیام کرنے پر قادر ہیں، سورہ فاتحہ کی قرات کرنا ہر رکعت میں، رکوع کرنا اور رکوع میں اطمینان اختیار کرنا 4 اور 5. 6واں اور 7واں رکن کہ رکوع کے بعد بالکل اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور اطمینان طمانینت اختیار کرنا. اور اس کے بعد 8واں رکن تھا سجود. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور ہر رکعت کے اندر سلسلے میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا تھا، جس میں سجدے کی کیفیت آپ نے بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. 7 اعضاء تو یہ چونکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، یہیں سے ہم اپنا درس سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں. سامعین میں سے اگر ان کے آپ مائک انمیوٹ کر دیں تو سجدہ 7 اعضاء پہ کرنا چاہیے، اور وہ 7 اعضاء کون سے ہیں، کوئی اس کی وضاحت کرے کیونکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. ناک، پیشانی، ہاتھ، ناک پیشانی 2 ہو گئے، اور ہاتھ 2 ہو گئے، 4 ہو گئے،
पाँव, घुटने जो, पाँव 2 हो गए, 6 हो गए। और ये तो हदीस की बात के अंदर तो 7 का जिक्र है। और मैंने इसकी वजाहत की थी पिछले दर्स में। ये बाजू, नहीं, जो बात है जो हमने पढ़ी है वो बयान करें अगर याद है, नहीं तो जिसको याद है वो बताए कि अस्सलाम किन वालेकुम। 7 अज़ा पर सजदा करना चाहिए। वालेकुम सलाम। जी मैं बता रहा हूँ। जी जी। 1 नंबर पेशानी हो गए, और नाक किधर गया? नाक और पेशानी दोनों एक ही माना जाता है। अच्छा, एक माना जाता है, ठीक है। और दूसरा है दोनों हाथ, दोनों हाथ 3 हो गए। उसके बाद दोनों घुटने, दोनों घुटने 5 हो गए। उसके बाद दोनों पैर की उंगलियां, दोनों पाँव की उंगलियां, ये 7 हो गए, यानी दोनों पाँव 7 हो गए। तो इन 7 अज़ा पर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं सजदा करूं। और साथ आपने ये भी फरमाया, जिस तरह कि हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत हमने जिक्र की थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलाता लिमन ला युसीबु अनफुहु मिनल अर्द मा युसीबु जबीनुहु, कि उस आदमी की नमाज, कोई नमाज नहीं जिस आदमी की नाक भी उसी तरह जमीन पर न लगे जिस तरह पेशानी जमीन पर लगती है। तो नाक और पेशानी दोनों का जमीन पर लगाना सजदे के अंदर ये लाजमी और ज़रूरी है। इसी तरह मैंने ये भी जिक्र किया था कि सजदे के अंदर जब इंसान सजदे में जाता है तो पाँव उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए? पाँव खड़े हुए हों, उंगलियों का रुख किबला की तरफ हो और एड़ियां साथ मिली हुई हों, एड़ियां साथ मिली हुई हों। लेकिन एक सवाल और कि सजदे में जब हमने हाथ जमीन पे रखने हैं तो हाथ जो हैं हम सर से आगे रखेंगे, पीछे रखेंगे, या हाथ रखने का जो सही मुकाम है वो कौन सा है? कान के बराबर, किसके बराबर? कान के या कंधों के बराबर। जिस तरह हम नमाज शुरू करते वक्त रफुल यदैन करते हैं तो हाथ जिस तरह उस वक्त कंधों के बराबर होते हैं, इसी तरह सजदे के अंदर भी हाथ इसी तरह होने चाहिए और हाथों की उंगलियां साथ मिली होनी चाहिए और किबला रुख होनी चाहिए। और ये कोहनियां जो हैं ये जिस्म से हटी हुई और ज़मीन से उठी हुई होनी चाहिए। और सजदे के अंदर मुख्तलिफ दुआएं हैं, तो हमने जो बिल्कुल शार्ट दुआ जिक्र की थी कि कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, जिस तरह साहिब किताब ने जिक्र किया है, ये सजदे के अंदर दुआ पढ़ी जाए। उसके बाद अगला रुकन जो उन्होंने जिक्र किया कि सजदे के बाद बैठ जाना, उठ के बैठना, यानी अल्लाह अकबर कहकर 2 सजदों के दरमियान बैठना, इसको भी नमाज का रुकन शुमार किया गया। इसको भी नमाज का रुकन शुमार किया गया, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करने के बाद आपने हुक्म दिया कि सजदे से जब सर उठाओ, जिस तरह के उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रफ़अ रासहु मिन अस्सुजूद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सर मुबारक सजदे से उठाते, लम यसजुद, उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करते थे, दूसरे सजदे में नहीं जाते थे, हत्ता यस्तवी काइदन, हत्ता कि आप जब तक कि आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ नहीं जाते थे, बिल्कुल सीधे होकर बैठ नहीं जाते थे। ये जो बिल्कुल सीधे होकर बैठना, इसको उलमा ने नमाज के अरकान में से रुकन करार दिया है कि अल जलसतु बैन सजदतैनी, ये भी नमाज के अरकान में से एक रुकन है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुजज़ी सलातुन, वो नमाज किफायत नहीं करती, ला युकीमु रजुलु फीहा सुल्बहु फिर रुकू व सुजूद,
جس میں انسان رکوع اور سجدے میں رکوع کے بعد اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کر لیتا اور سجدے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کر لیتا تو اس کی نماز کفایت نہیں کرتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا جب آپ سجدہ کر لیں ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، مسیح صلاۃ کو نبی علیہ السلام نے جو نماز کا طریقہ سکھایا تو آپ نے فرمایا دوسرے سجدے سے جب آپ اٹھیں تو حتى تعتدل جالسا، تو بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو ہم نے اس سلسلے میں دعا ذکر کی تھی، تو وہ دعا جو ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سجدے کے اندر انسان اپنا بالکل ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھا بیٹھ جائے اور دعا پڑھے، کم از کم 2 مرتبہ رب اغفر لی، یا وہ دعا جو لمبی دعا ہے جس کا میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ وہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ جب انسان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا، یا پھر اللہم اغفر لی ورحمنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سجدوں کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان یعنی سجدہ کرنے کے بعد بالکل سیدھا ہو کر نہیں بیٹھ جاتا اس کی نماز کفایت نہیں کرتی۔ اسی طرح رکوع کے بارے میں فرمایا، تو یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، اس طرح انسان بیٹھ جائے۔ اسی طرح نماز کے اندر جو نماز کے ارکان میں سے 10واں اور 11واں رکن، یہ 10واں رکن یہ بیان کیا صاحب کتاب نے کہ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا ہو کر بیٹھ جانا، اور 11واں رکن یہ بیان کیا کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، صرف بیٹھنا کافی نہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ بیٹھنا حتیٰ کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ 12واں رکن جو صاحب کتاب نے ذکر کیا نماز کے ارکان میں سے وہ یہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ آپ نماز کے لیے فرمایا ثم مسجد حتی تطمئن، تو یہ طمانینت جو ہے تشہد ہے 2 رکعتوں کے بعد، وہ تشہد جو ہے واجب ہے، لیکن یہ آخری تشہد جو ہے یہ رکن ہے، نماز کا رکن ہے، اس لیے 12ویں نمبر پر ذکر کیا التشہد الاخیر، یعنی آخری تشہد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، کہ ہم تشہد کے فرض ہونے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے، تو گویا کہ بعد میں تشہد فرض ہو گیا، تو یہ تشہد الاخیر جو ہے آخری تشہد جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ آخری تشہد اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مجھے تشہد سکھایا جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے، کما یعلمنا السورہ من القرآن، جس طرح کہ قرآن پاک کی آپ کوئی صورت ہمیں سکھائیں، جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ تشہد، آخری تشہد میں بیٹھنا، تو آخری تشہد پڑھنا، یہ جو ہے یہ رکن ہے، اور اس میں بیٹھنے کی کیفیت میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں جب بیٹھتے تو تورک کرتے۔ تورک کا معنی کہ آدمی اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے تھوڑا باہر نکال رہے اور اپنی بیک پر یعنی اپنی سرین پر بیٹھ جائے زمین پہ لگا کے، تو یہ ہے آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اور ہاتھوں کی جو کیفیت ہے کہ بایاں ہاتھ جو ہے یہ بائیں گھٹنے پر یہ اس کی انگلیاں کھلی ہوں، اور دایاں ہاتھ جو ہے
یہ 53 کی گرہ کی طرح، یعنی یہ انگلی جو اس کے ساتھ اشارہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ والی انگلی جو ہے اس کو کہتے ہیں سبابہ، السبابہ یا شہادت کی انگلی، اور اس کو کہتے ہیں وسطیٰ۔ وسطیٰ جو ہے یہ انگوٹھے کی جڑ میں رکھ لیں یا اس کے کسی ایک پورے پر رکھ لیں، تو اس طرح رکھ کر اپنے گھٹنے پر رکھ لیں اور اس کو حرکت دیتے رہیں تو یہ ہے آخری تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت، آخری تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت۔ اور آخری تشہد میں کیا پڑھیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد میں ہمیں جو پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے فرمایا اذا جلس احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے، فلیقل، تو اس کو یہ کلمات کہنی چاہیے، تشہد کے اندر یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ کیا کلمات ہیں؟ یہ تو ہر مسلمان، نماز ماشاءاللہ بچے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ تو ہر کسی کو یاد ہے، میں ایک دفعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم سنتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا فلیقل، تو اس کو یہ کہنا چاہیے التحیات، التحیات، یہ تحیات کی جمع ہے، التحیات نہیں، التحیات، التحیات، تا کے اوپر زبر ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر شد ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام تعریفی کلمات، قولی عبادات اللہ کے لیے، والصلوات اور بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادات بھی اللہ کے لیے، یعنی ہر قسم کی عبادت جو ہے، تو عبادت کی چونکہ 3 قسمیں ہیں اور تینوں قسمیں اس کے اندر آ گئیں، گویا کہ تمام تر عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تشہد، یہ تشہد کے کلمات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہاں تک یہ التحیات کے کلمات ہیں، تشہد کے کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تشہد کے اندر، التحیات پڑھتا ہے، تو فرمایا انکم اذا فانکم اذا قلتم ذالک، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو آپ نے فرمایا آپ کی یہ دعا پہنچتی ہے اصاب کل عبد صالح فی السماء والارض او بین السماء والارض، آسمان و زمین کے اندر جتنے نیک لوگ موجود ہیں یا آسمان و زمین کے درمیان جتنے نیک لوگ موجود ہیں، آپ نے فرمایا سب کو آپ کی یہ دعا پہنچتی ہے، سب کے لیے آپ کی یہ دعا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا ثم لیتخیر احدکم من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو بہ، پھر اس کے بعد جو دعا بھی انسان کو پسند ہے عربی زبان میں، جو نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں ان میں سے وہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے۔ تو یہ کلمہ شہادت کے بعد جو ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے، صاحب کتاب نے یہاں ایک بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو آپ کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے یہ کلمات کہنا شروع کر دیے، السلام علی النبی، السلام علی النبی۔ تو گویا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہ نظریہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے
کوچ فرما گئے ہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اس لیے لیکن زیادہ تر علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کو اسی طرح ہی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس طرح پڑھنا جائز ہے، اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ اولا ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے یہ جو بیان کیا کہ السلام علی النبی، السلام علیک ایھا النبی کی جگہ پر، تو یہ بھی ان کا ایک اجتہاد تھا، تو کوئی یہ اختیار کر لیتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ تر علماء کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور اس کی حکایت کے طور پر جس طرح ہم آپ کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام پڑھتے تھے، اس کے بعد قیامت تک آنے والے مومن بھی اسی طرح پڑھیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ موجود ہونا، حاضر ناظر ہونا، یہ بھی لازم نہیں آتا، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، بلکہ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد 13واں رکن جو صاحب کتاب نے ذکر کیا وہ ہے کہ آخری تشہد میں تشہد کے کلمات یعنی التحیات اور کلمہ شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے رکن ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت فضالہ ابن عبید الانصاری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، تو یصلی لم یحمد اللہ ولم یمجدہ ولم یصلی علی النبی وانصرف، تو اس نے دعا کے کرتے وقت نہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نہ ہی بزرگی بیان کی اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور وانصرف اور چلا گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل ھذا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ ولیصلی علی النبی، کہ جب آدمی، یہاں صلاۃ کا معنی بعض علماء نے دعا کا لیا ہے، اور کہ جب انسان دعا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد جو دعا وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ حضرت ابن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح یہ حدیث میں نے پہلے بیان کی کہ ایک آدمی آیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور بعض روایات میں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اما السلام علیک فقد عرفناہ، اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو سکھا دیا ہے، جس طرح ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن فکیف نصلی علیک، تو ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ خاموش رہے، حتی احببنا، حتیٰ کہ ہم نے یہ ہماری یہ خواہش ہوئی کہ کاش کی یہ آدمی سوال نہ کرتا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتم صلیتم علیہ، جب تم مجھ پر درود پڑھو، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود اس طرح پڑھو، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود کے اور بھی صیغے ہیں، اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا اذا انتم صلیتم علیہ فقولوا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، تو یہ بھی حدیث، اس کی سند کو بھی علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ درود ابراہیمی جو پڑھنا، اس کو یہ بھی رکن ہے آخری تشہد میں، لیکن اگر کوئی پہلے تشہد میں پڑھ لیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تشہد جو ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں بیان کیا، تو پہلے تشہد کے اندر بھی درود اس کو پڑھا جا سکتا ہے یا پڑھنا چاہیے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، تو آخری تشہد میں لازمی طور پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ
اس کے بعد 14واں رکن جو بیان کیا صاحب کتاب نے وہ ہے السلام، سلام پھیرنا۔ 14واں رکن ہے سلام پھیرنا۔ تو نماز کے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، جس طرح یہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہور ہے، یعنی وضو ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ وتحریمہ التکبیر، اور نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، وتحلیلہ التسلیم، اور نماز سے خارج ہوا جاتا ہے، نکلا جاتا ہے، اختتام ہوتا ہے نماز کا تسلیم کے ساتھ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس طرح ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سلام جو ہے جو کہتے ہیں ہم دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ، کہ جب سلام کہنا تو اپنے ہاتھ انسان کے اپنی رانوں پر ہی ہونے چاہیے، اور دائیں طرف اپنے دائیں طرف سائڈ والے بھائی کو، اور بائیں طرف جو بائیں طرف بیٹھا ہے تو اس کو سلام کہے کیسے، ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، پھر دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو دائیں طرف جو ہیں ان کے لیے، جو نمازی ہے اس کے لیے، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بائیں طرف بیٹھنے والے نمازیوں کے لیے یا اس کا جو ساتھی نماز پڑھ رہا ہے ان کے لیے، تو ان کو سلام کہے۔ تو اس طرح پھر نماز سے انسان فارغ ہو جاتا ہے تسلیم کے ساتھ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بعض روایت میں کہ ایک جب دائیں طرف سلام پھیرے تو اس میں برکاتہ کے لفظ بھی ہیں، جس طرح یہ بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب آدمی دائیں طرف سلام پھیرے ایک طرف تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہ نماز کے ارکان تھے جن کا بالاختصار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اس سلسلے میں جو عام طور پر بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ انسان درود پاک پڑھنے کے بعد آخری تشہد میں تو اس کے بعد دعائیں پڑھے، لیکن ایک امام جلدی کرتا ہے تو اس کی جلدی کی صورت میں انسان درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو درود کمپلیٹ کرنا چاہیے، بعد والی دعائیں خواہ چھوڑ دے، اگرچہ امام کے سلام سے کچھ وقفہ تھوڑا سا ہو جائے، لیکن درود پاک جو ہے آخری تشہد میں یہ ضرور پڑھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور درود پاک یہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درود سکھایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی درود نہیں، کوئی جو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ترتیب دیے ہوئے الفاظ وہ اس کے سامنے ان کو فوقیت دینا اور بہتر سمجھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پاک سکھایا ہے اسی درود پاک کو پڑھنا چاہیے، اسی کے پڑھنے کی فضیلت ہے، اور یہ تمام فضائل بھی اسی کے لیے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ 4 انعامات اللہ رب العزت ان کو عطا کرتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ التحیات، التشہد اور اس کی یہ دعائیں یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں کا ذکر کریں گے، اور ان دعاؤں سے متعلقہ مسائل، اور پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر باقی جو مسائل ہیں کہ نماز کے واجبات الصلاۃ ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کے پابند بنائے، اور اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ہمارے علم کو علم نافع بنائے، اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کل ہم پھر اس سے اگلا جو ٹاپک ہے واجبات الصلاۃ ان کا ذکر کریں گے، تو میں نے اور اس کے جو احکام ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔